بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں ایک برائی ترک کرنے کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بابرکت تحریک۔ رمضان کا مہینہ نفس کو پاک کرنے کے لیے خاص اثر رکھتا ہے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے دوست اس رمضان کے مہینے میں اپنی کسی ایک کمزوری کو مد نظر رکھ کر اسے دور کرنے کی اور اس سے مجتنب رہنے کا خدا کے ساتھ پختہ عہد باندھیں۔ یہ مہینہ جیسا کہ احباب کو معلوم ہے ایک خاص مبارک مہینہ ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس مہینے میں اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہوں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں خصوصیت سے عبادت اور ذکر الہی پر زور دیا جاتا ہے، کیونکہ علاوہ روزوں کے جو خود اپنے اندر ایک نہایت درجہ مبارک عبادت کا رنگ رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں نوافل اور قرآن خوانی اور دعاؤں اور دیگر رنگ میں ذکر الہی پر خاص زور دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑی برکت اور فضیلت حاصل ہے۔ پس سب سے پہلے تو میں احباب سے یہ تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس مہینے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس حقیقت کو سمجھ کر ان مبارک ایام کو اس رنگ میں گزاریں جس رنگ میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا منشا ہے کہ انہیں گزارا جائے، یعنی اول سوائے اس کے کہ کسی شخص کو کوئی شرعی عذر ہو سارے مہینے کے روزے پورے کیے جائیں، اور روزہ رکھنے میں روزے کی اس مبارک حقیقت کو مد نظر رکھا جائے جو اسلام نے بیان کی ہے، تاکہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے تک محدود نہ ہو بلکہ ایک زندہ روحانی حقیقت اختیار کر لے۔ دوسرے یہ کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کو بالالتزام ادا کیا جائے، جس کے لیے بہتر وقت تو سحری کا ہے، مگر بطریق تنزل نماز عشاء کے بعد بھی وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ تیسرے یہ کہ اس مہینے میں تلاوت قرآن مجید پر خاص زور دیا جائے اور اس بات کی خاص کوشش کی جائے کہ کم از کم ایک دور گھر پر مکمل ہو جائے۔ چوتھے یہ کہ رمضان کے مہینے میں دعاؤں پر خاص طور پر زور دیا جائے۔ دعا علاوہ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہونے کے حصول مطالب کے لیے بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دعاؤں میں سب سے مقدم اسلام اور احمدیت کی ترقی کے سوال کو رکھنا چاہیے، اس کے بعد ذاتی دعائیں بھی کی جائیں۔ پنجم یہ کہ اس مہینے میں خاص طور پر صدقہ و خیرات پر زور دینا چاہیے، کیونکہ صدقہ و خیرات کو رد بلا اور حصول ترقیات میں بہت بڑا دخل حاصل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہمارے دوست رمضان کے مبارک مہینے میں مندرجہ بالا 5 باتوں کا خیال رکھیں اور رسم کے طور پر نہیں بلکہ دل کے اخلاص اور خشوع کے ساتھ ان باتوں کو اختیار کریں تو وہ انشاءاللہ تعالی عظیم الشان روحانی فوائد سے متمتع ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اس سال پھر وہ تحریک کرنا چاہتا ہوں جو میں بعض گزشتہ سالوں میں کرتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دوست اس رمضان کے مہینے میں اپنی کسی ایک کمزوری کو مد نظر رکھ کر اسے دور کرنے کی اور اس سے مجتنب رہنے کا خدا کے ساتھ پختہ عہد باندھیں، تاکہ جب رمضان ختم ہو تو وہ کم از کم اپنے ایک نقص سے کلی طور پر پاک ہو چکے ہوں۔ یہ تحریک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی تھی اور خدا کے فضل سے تطہیر نفس کے لیے بہت مفید اور بابرکت ہے۔ چونکہ بعض دوست اپنے نفس کے محاسبے کی عادت نہیں رکھتے اور اپنے اندر کمزوریاں رکھتے ہوئے بھی ان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول نہیں ہوتی کہ ہمارے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں جنہیں ہمیں دور کرنا چاہیے، اس لیے ایسے دوستوں کی رہنمائی کے لیے ایک مختصر فہرست ذیل میں ان کمزوریوں کی درج کی جاتی ہے جو آج کل عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کر کے ان کمزوریوں میں سے جو کمزوریاں ان میں پائی جاتی ہوں ان میں سے کسی ایک کو چن کر اس کے متعلق اپنے دل میں خدا تعالیٰ کے ساتھ پختہ عہد باندھیں کہ وہ اس کے فضل اور توفیق کے ساتھ آئندہ اس کمزوری سے کلی طور پر مجتنب رہیں گے۔ نمبر 1، فرض نماز میں سستی۔ نمبر 2، نماز باجماعت میں سستی۔ نمبر 3، امام الصلاۃ سے کسی بات پر لڑ کر اس کے پیچھے نماز ترک کر دینا۔ نمبر 4، نماز کے لیے طہارت وغیرہ کے معاملے میں بے احتیاطی کرنا۔ نمبر 5، سنت نماز کی ادائیگی میں سستی۔ نمبر 6، تہجد کی نماز میں سستی۔ نمبر 7، روزہ رکھنے میں سستی، یعنی بغیر واجبی عذر کے
یوں ہی کسی بہانے پر روزہ ترک کر دینا۔ نمبر 8، جو روزے کسی عذر پر چھوڑے جائیں بعد میں ان کو پورا کرنے یا فدیہ دینے میں سستی۔ نمبر 9، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی۔ نمبر 10، اس بات کی تحقیق اور جستجو کرنے میں سستی کہ آیا میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں۔ نمبر 11، جماعت کے مقررہ چندوں کو شرع کے مطابق ادا کرنے میں سستی۔ نمبر 12، جماعت کے چندوں کو باقاعدہ بر وقت ادا کرنے میں سستی۔ نمبر 13، وصیت کی طاقت رکھنے کے باوجود وصیت کرنے میں سستی۔ نمبر 14، یہ جانتے ہوئے کہ میرے مرنے کے بعد وصیت کی ادائیگی میں تنازع پیدا ہو سکتا ہے، اپنی زندگی میں وصیت ادا کر دینے یا اس کی ادائیگی کا پختہ انتظام کر دینے میں سستی۔ نمبر 15، باوجود اس بات کی طاقت رکھنے کے وصیت کا اعلیٰ درجہ اختیار کرنے میں سستی۔ نمبر 16، تبلیغ کا فرض ادا کرنے میں سستی۔ نمبر 17، اپنے اہل و عیال اور ہمسایوں اور دوستوں کی تربیت کی طرف خاطر خواہ توجہ دینے میں سستی۔ نمبر 18، اپنے گھر میں درس قرآن کریم یا درس کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جاری کرنے یا جاری رکھنے میں سستی۔ نمبر 19، اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالنے اور اپنے ساتھ مسجد میں لانے میں سستی۔ نمبر 20، مقامی جماعت کے کاموں میں خاطر خواہ حصہ اور دلچسپی لینے میں سستی۔ نمبر 21، مقامی امیر یا پریزیڈنٹ کی خاطر خواہ اطاعت کرنے میں بے پرواہی اور بے احتیاطی۔ نمبر 22، باوجود طاقت رکھنے کے مرکز میں بار بار آنے اور خلافت اور مرکز کے فیوض سے مستفیض ہونے میں سستی۔ نمبر 23، باوجود طاقت رکھنے کے الفضل اور دیگر مرکزی اخبارات اور رسائل منگوانے میں سستی۔ نمبر 24، فتنہ پردازوں اور منافق طبع لوگوں سے فتنہ اور نفاق کی باتیں سننے کے باوجود ان کے متعلق رپورٹ کرنے کے معاملے میں سستی اور بے پرواہی یا لحاظ داری۔ نمبر 25، رشتہ داری یا دوستی وغیرہ کی وجہ سے سچی شہادت دینے میں تامل کرنا۔ نمبر 26، جھوٹ بولنا۔ نمبر 27، دوسرے پر جھوٹے افطراح باندھنا۔ نمبر 28، بیکاری یعنی باوجود اس کے کہ کام کی ہمت اور اہلیت ہو اس خیال سے کہ فلاں کام ہماری شان کے خلاف ہے یا اس میں معاوضہ کم ملتا ہے، اپنے مفید اوقات کو بیکاری میں ضائع کر دینا۔ نمبر 29، باوجود فارغ وقت رکھنے کے اور اپنی خدمات کو آرڈنری طور پر سلسلے کے لیے پیش کر دینے کے قابل ہونے کے بیکاری میں وقت گزارنا۔ نمبر 30، بد نظری۔ نمبر 31، انسانی قوت کا غلط استعمال۔ نمبر 32، اسلامی پردے کی حدود کو توڑنا۔ نمبر 33، بد معاملگی یعنی کسی سے روپیہ لے کر یا کوئی چیز لے کر روپیہ یا چیز کی قیمت وقت پر ادا نہ کرنا اور کمزور اور جھوٹے عذروں پر ادائیگی کو ٹالتے جانا۔ نمبر 34، بد زبانی یعنی غصے میں آ کر خلاف تہذیب اور خلاف اخلاق الفاظ استعمال کرنا۔ نمبر 35، حقہ نوشی یا سگریٹ نوشی۔ نمبر 36، تمباکو کے دیگر ضرر رساں استعمالات یعنی ان میں تمباکو کھانا یا نسوار استعمال کرنا وغیرہ۔ نمبر 37، موجودہ تہذیب سے متاثر ہو کر اسلامی شعار کے خلاف داڑھی منڈانا۔ نمبر 38، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف احمدی لڑکی کا رشتہ غیر احمدی لڑکے سے کرنا۔ نمبر 39، مرکز کی اجازت کے بغیر غیر احمدی لڑکی کا رشتہ لینا۔ نمبر 40، سلسلے کی تعلیم کے خلاف غیر احمدی کا جنازہ پڑھنا۔ نمبر 41، باوجود حج کی طاقت رکھنے اور دیگر شرائط کے پورا ہونے کے حج میں سستی کرنا۔ نمبر 42، ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری میں سستی کرنا۔ نمبر 43، بیوی کے ساتھ بدسلوکی اور سختی سے پیش آنا یا عورت کی صورت میں خاوند کے ساتھ بدسلوکی اور تمرد سے پیش آنا اور خاوند کی خدمت میں سستی کرنا۔ نمبر 44، رشوت لینا۔ نمبر 45، رشوت دینا۔ نمبر 46، فرائض منصبی کے ادا کرنے میں بددیانتی یا سستی کرنا۔
نمبر 47 شراب پینا یا دیگر منشی اشیاء کا استعمال کرنا۔ نمبر 48 سود لینا یا دینا۔ اس زمانے میں سود کے معاملے میں بہت غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور جھوٹے بہانوں کی آڑ میں ایسے لین دین کو جائز قرار دیا جا رہا ہے جو حقیقتاً سود کا رنگ رکھتا ہے۔ نمبر 49 یتامہ کے مال میں خیانت یا بے جا تصرف کرنا۔ نمبر 50 یتیموں کی پرورش میں سستی یا بے احتیاطی کرنا۔ نمبر 51 نوکروں کے ساتھ ناواجب سختی اور ظلم سے پیش آنا۔ نمبر 52 مقدمہ بازی کی عادت یعنی بات بات پر مقدمہ کھڑا کر دینے کی عادت یا دیگر بہتر ذرائع سے فیصلے کا رستہ کھلا ہونے کے باوجود مقدمے کا طریق اختیار کرنا۔ نمبر 53 سستی اور کاہلی یعنی اپنے وقت کی قیمت کو نہ پہچانتے ہوئے اپنے کام میں سستی اور کاہلی کا طریق اختیار کرنا۔ نمبر 54 فضول خرچی یعنی اپنی آمد سے اپنے خرچ کو بڑھا لینا۔ نمبر 55 فضول اور ضرر رساں کھیلوں میں وقت گزارنا یعنی شطرنج، تاش وغیرہ۔ نمبر 56 کھانے پینے میں اسراف۔ نمبر 57 اولاد کی ناواجب محبت۔ نمبر 58 بدزنی کی عادت یعنی دوسروں کے ہر فعل کی طے میں کسی خاص خراب نیت کی جستجو رکھنا۔ نمبر 59 عزیزوں اور دوستوں کی موت پر ناجائز جزا فضا کرنا۔ نمبر 60 شادیوں کے موقع پر اپنی طاقت سے بڑھ کر خرچ کرنا۔ نمبر 61 قرضہ لینے میں ناواجب دلیری سے کام لینا اور چھوٹی چھوٹی ضرورت پر بلکہ غیر حقیقی ضرورت پر قرضہ لے لینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ چند کمزوریاں جو بغیر کسی خاص ترتیب کے اوپر درج کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد کمزوری مد نظر رکھ کر ان کے متعلق اس رمضان کے مہینے میں اپنے دل میں عہد کیا جائے کہ آئندہ خواہ کچھ ہو ہر حال میں ان سے کلی اجتناب کیا جائے گا، اور پھر اس عہد پر دوست ایسی پختگی اور ایسے عزم کے ساتھ قائم ہوں کہ خدا کے فضل سے دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس عزم سے ہلا نہ سکے۔ جو دوست اس تحریک میں حصہ لیں انہیں چاہیے کہ دفتر حاضہ کو اپنے ارادے سے بذریعہ خط اطلاعات کر دیں۔ اس اطلاع میں اس کمزوری کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں جس کے متعلق عہد باندھا گیا ہو، بلکہ صرف اس قدر ذکر کافی ہے کہ میں نے ایک یا ایک سے زائد کمزوریوں کے خلاف دل میں عہد کیا ہے۔ وزارت حاضہ اس کا وعدہ کرتی ہے کہ انشاءاللہ ایسے دوستوں کی ایک مکمل فہرست ہر روز مرتب کر کے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دعا کی تحریک کے ساتھ پیش کر دیا کرے گی۔ وباللہ التوفیق۔